پاکستان زندہ باد کلچر، ہمارا جلسہ ہو رہا ہے، قائد کا نام ہے، علامہ کا پیغام ہے، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاغے عمرہ کے در و دیوار ہلا دو. اس طرح کی تو ہماری جو ہے میسیجنگ ہوتی ہے، جلسوں میں ہوتی تھی. باقی تو 2.25 کروڑ ووٹ لینے والی جماعت کو کیسے سائیڈ لائن کر سکتے ہیں؟ تو ایک تو اس 9 مئی سے ہمیں اب آگے جانا ہوگا، اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہوگا. اور وہ آدمی جس نے اس ملک کے نوجوانوں کو پاکستان کی محبت میں اکٹھا کیا، سارے منتشر تھے، سارے کوئی سیاست میں کسی کی انٹرسٹ نہیں تھی، ان کو پاکستان کی محبت میں اس پلیٹ فارم پہ لے کے آئے کہ آپ آؤ اس ملک کو ٹھیک کرنے میں اپنا کردار ادا کرو. تو ایک تو یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بالکل قطعی نامناسب ہے، اور وہ اس وقت جن کیسز کا سامنا کر رہے ہیں وہ ویسے ہی پاکستان کی بھی اس سے بدنامی ہو رہی ہے کہ پاکستان کا سابق وزیر اعظم جناب کس کیس میں پیش کیا جا رہا ہے کہ جناب اس نے کوئی سیکرٹ آؤٹ کر، کیا سیکرٹ اس نے بیچارے نے آؤٹ کرنا ہے؟ وہ پہلے ہی ڈی کلاسیفائی ہو چکا ہوا ہے، اور انہوں نے تو کوئی ایسی سیکرٹ تحریر بھی کسی کو پڑھ کے نہیں دکھائی، بلکہ جو کیبنٹ کے ممبرز تھے ان تک کو جو ہے وہ سائفر نہیں دکھایا گیا، صرف اس کے مندرجات کا خلاصہ تھا جب اس کو ڈی کلاسیفائی کر رہے تھے. تو جو سائفر ڈی کلاسیفائی ہو چکا ہے تو اس پہ کیا کیس جو ہے وہ بننا، بلکہ اصل تو چیز یہ تھی کہ یہ چیز سامنے آئے کہ بھائی کوئی بیرونی طاقت کیسے ہمیں ڈکٹیشن یا ڈائریکشن دے سکتی ہے؟ کسی کی کیا ضرورت ہے کہ جناب اس کو ہٹاؤ تو یہ ہو جائے گا، اس کو ہٹاؤ تو وہ ہو جائے گا، فلانا عمران خان صاحب اگر ہٹ جاتے ہیں تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے، اور اگر نہیں ہٹیں گے تو آپ کو کنسیکوینسز یا آپ کو سخت معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ کسی بھی غیرت مند قوم کے غیرت کے خلاف ہے، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. میرے خیال میں اس طرح کے کیسز، ان بودے کیسز سے کچھ نہیں نکلنا، اور اس طریقے سے کسی کو -1 یا سائیڈ لائن بھی نہیں کیا جا سکتا. تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو بیٹھنا چاہیے، ملنا چاہیے، اور ان مسائل کا حل نکالنا چاہیے.